بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج آپ حضرات کے سامنے حدود، قصاص، شرعی سزائیں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور طہارت سے لے کر میراث تک تمام فقہی مسائل ہم نے شروع کرائے ہیں آپ حضرات کے سامنے، ترتیبوار یہ دروس چل رہے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے حدود، آرڈیننس، تعزیرات، قصاص، شرعی سزائیں۔ آپ حضرات اس کو نوٹ فرما لیں کہ دنیا میں جو بھی ملک ہے، چاہے کافر ہے یا مسلمان، وہاں جرم بھی ہے، ہم انسان ہیں، اور سزا بھی ہے، اور مقننہ بھی ہے جہاں قانون بنتا ہے، اور عدلیہ بھی ہے۔ جرم، سزا، عدلیہ، مقننہ، اور فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے۔ کافر بھی اس بات کو مانتے اور مسلمان بھی۔ چونکہ ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے، لہٰذا یہاں بھی جرم ہوگا، اس کی سزا بھی ہوگی، فوج بھی ہوگی، پولیس بھی ہوگی، قید خانہ اور جیل بھی ہوگا۔ تو شرعی سزاؤں پر اعتراض کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ سزائیں نعوذ باللہ ظالمانہ ہیں، یہ حکیمانہ ہیں۔ جو سزاؤں کے خلاف ہیں، تو کیا وہ ملک میں گناہ چاہتے ہیں، جرم چاہتے ہیں؟ وہ لوگ زہر کا ٹیکہ بھی لگاتے ہیں، اور بہت خطرناک انسانیت سوز سزائیں بھی دیتے ہیں۔ ہم نام نہیں لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اسلام بھی سزائیں دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں میں غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ ایک ہے حدود، ایک ہے تعزیرات۔ حدود 5 ہیں، اس کے اندر 2 2 3 3 بھی ہیں، ایک میں 2 اور 3 ہیں، 5 ہیں۔ حدود حد کی جمع ہے، حد کا معنی ہے حد، انگلش لمٹ، لمیٹڈ، محدود سزا، جس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ پاک رب نے پاک کلام میں ایک حکم دے دیا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا، جو ڈکیتی کرے یا چوری کرے یا بدکاری کرے یا شراب پیے یا مرتد ہو جائے، تو شریعت کی روح سے اس کی سزائیں ہیں۔ جو حدود ہیں وہ 5 ہیں، اس کے اندر 2 2 اور 3 3 ہیں، وہ بتاؤں گا۔ اور اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کل امت اور 4 اماموں کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 1200 سال اس پر عمل ہوا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدود آرڈیننس کی ضرورت ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کی ضرورت ہے۔ دیکھو، دیت کا قانون شرعی ہے، وہ نافذ ہے عدالت میں، تو چور کا ہاتھ بھی کاٹو، زانی کو رجم کرو۔ تو جو شرعی سزائیں ہیں وہ نافذ کریں، جرم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے پاک رب نے کیا فرمایا، جو آدمی کسی کو قتل کرے آپ اس کو قتل کریں۔ وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کیوں؟ جو آدمی قتل ہوگا، اس کے جواب میں جس کو قتل کیا جائے گا تو اور کوئی قتل نہیں کرے کہ بھئی میں قتل ہوں گا، اور اگر قتل نہیں کرو گے تو لوگ قتل کریں گے، تو قتل زیادہ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ آج بہت اہم موضوع ہے، غور سے سنیں۔ ایک ہے حد، حدود، ایک ہے تعزیر۔ حد جس کی سزا مقرر ہو قرآن و سنت سے، قطعی ثبوت، قطعی الدلالہ، یا اس پر اجماع ہو، حد، اور اس کی سزا متعین ہو، اور وہ جرم ہو اور سزا متعین ہو، اٹ از کالڈ حد، اس کو حد بولتے ہیں۔ اور ایک تعزیر، تعزیرات پاکستان ہم کہتے ہیں،
ایک جرم ہے، یا تو شریعت میں اس کی سزا نہیں، یا مختلف سزائیں ہیں، جس طرح لواطت جرم ہے، سزائیں مختلف ہیں۔ فَأَلْقُوا عَلَيْهِ الْجِدَارَ، اس پر دیوار گراؤ، اس کو قتل کرو۔ فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، دونوں کو قتل کرو۔ اور جلانے کا بھی ایک مرتبہ فیصلہ ہوا تھا۔ سزائیں مختلف ہیں، تو یہ تعزیر ہے، یا سزا نہیں لیکن ہے جرم، قرآن حدیث نے اس کو جرم کہا ہے، اس کے لیے تعزیر ہے۔ تعزیرات ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، وہ قاضی کے ثوابدید پر ہے جو وہ سزا مقرر کرے، لیکن حدود کو آپ سمجھیں۔ یہ بہت مشکل موضوع ہے اور نہایت ہی میں نے اس کو آسان کر دی، آسان کر دی۔ دیکھو، 5 چیزیں قیمتی ہیں۔ عقل قیمتی ہے، بدن قیمتی ہے، مال قیمتی ہے، عزت قیمتی ہے، اور نسب قیمتی ہے۔ تو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عقل قیمتی ہے، بدن قیمتی ہے، جیب، مال قیمتی ہے، پردے کی جگہ، نسب قیمتی ہے، اور عزت قیمتی ہے۔ یہ 5 چیزیں قیمتی ہیں۔ ان 5 قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ توجہ سے سننا۔ نمبر 1، عقل کی حفاظت کے لیے نشہ حرام ہے، بدن کی حفاظت کے لیے قتل حرام ہے، اور مال کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈکیتی حرام ہے، عزت کی حفاظت کے لیے تہمت حرام ہے، نسب کی حفاظت کے لیے بدکاری حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اس میں گڑبڑ کرے گا تو اللہ نے سزائیں اتاری ہیں۔ توجہ سے سنو۔ جو شراب پیے گا 100 کوڑے، جو قتل کرے گا اس کے بدلے وہ قتل ہوگا، قصاص اگر عمد ہے، عمدن ہے تو وہ قتل ہوگا، اور خطأن ہے، غلطی سے، تو وہ اس کی دیت ہے۔ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو آسان کر دیا۔ 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی، یہ انسان کی دیت ہے، یاد رکھو، یہ آسان ہے، زرگر سے پوچھ لیں۔ 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی انسان کی دیت ہے۔ تو بدن کی حفاظت کے لیے قتل حرام ہے۔ کوئی قتل کرے گا وہ قتل ہوگا، غلطی سے قتل کرے گا تو دیت دے گا، بتا دیا میں نے۔ کوئی کسی پر تہمت لگائے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یا تہمت 4 گواہوں سے ثابت کرے۔ تہمت سے مراد یہاں بدکاری کی تہمت ہے، باقی نہیں۔ اور عزت قیمتی ہے، تو آپ نے تہمت لگا لی تو 80 کوڑے ہیں۔ اب عزت، توجہ، عزت 3 ہے۔ عزت ایک انسان کی عزت ہے، تہمت لگاؤ بدکاری کی، یا ثابت کرو، یا 80 کوڑے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، چاروں امام، تمام اسلامی ممالک کا آج بھی یہ قانون ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، دو رائے نہیں ہے، چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب شرح عقود میں، اور اس پر الگ ایک کتاب لکھی ہے، لیکن وہ بات یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، اللہ رب العزت کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یا نبی کے شان میں، یا انسان پر تہمت لگے، اس کی سزائیں میں نے بتا دی۔ اور مال قیمتی ہے، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایسی چیز چوری کرے کہ وہ خراب نہ ہو، اس کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہو یا 10 درہم ہو، یعنی آج کل 1,500 روپے، 2018 ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ ڈکیتی کرے گا، ایک بینک پر یا ایک جگہ پر، کارخانے میں چلا گیا، کچھ افراد چلے گئے، کچھ باہر ہے کچھ اندر ہیں، قتل بھی کیا، مال بھی لے گئے اور ڈرایا بھی، تو اس صورت میں ان یقتلوا او یصلبوا، یہ بل کے معنی میں کیا مطلب ہے؟ اگر ایک آدمی کچھ افراد قتل بھی کریں اور مال بھی لے جائے اور ڈرائیں بھی، تو ان کو سولی پر 3 دن لٹکایا جائے گا۔ شرعی سزا کے حوالے سے 2 باتیں غور سے سنیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، شرعی سزا نافذ کرو
تو اس وقت دل میں نرمی مت لاؤ۔ آج بھی قانون کا یہ فیصلہ ہے کہ قانون میں اخلاقیات نہیں چلتے۔ قانون نافذ کر رہے ہو، فلانے کے پاس لائسنس نہیں، چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں، نہ، قانون میں اخلاقیات نہیں چلتے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور دوسری بات وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب تم سزا نافذ کرو لوگ حاضر ہوں، چپکے سے نہیں، رات کو فجر کی نماز سے پہلے، بلکہ سرعام، تاکہ لوگ سبق لے لیں۔ یہ شرعی قانون ہے۔ تو جو توہین کرے گا وہ میں نے بتا دیا، جو آدمی بدکاری کرے گا، غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے رجم ہے۔ رجم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اقرار سے رجم، ایک آدمی نے کہا مجھے صاف کرو، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے صاف کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نظریں ہٹا رہے ہیں، مجھے صاف کرو۔ عمر نے فرمایا رجمنا، ورجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجم ابو بکر، اس پر اجماع ہے۔ لیکن 4 گواہوں سے جرم ثابت ہو جائے کالمیل فی المکحلہ، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ شرعی قانون یہی ہے، اقرار سے اکثر ہوئے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے صاف کرو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمانے لعلک قبلت او لمست، آپ نے ہاتھ لگایا ہوگا، بوسہ لیا ہوگا، نہ نہ نہ، میں نے بدکاری۔ تو بہرحال یہ شرعی سزائیں ہیں، اس میں مال کے حوالے سے ڈکیتی اور چوری، یہ 2 سزائیں ہیں، اور اگر تم تہمت لگاؤ گے انسان پر، یہ الگ سزا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت، بعض رات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں، برا بلا کا، حضور نے تو کسی کو نہیں قتل کیا، آج مولوی کہتے ہیں قتل کرو۔ سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی یا بے عزت کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، ان کا ذاتی حق ہے کسی کو معاف کرے یا کسی کو مارے۔ لیکن ایک یہ جوابی، دوسرا جوابی اسلامک سٹیٹ نہیں تھا۔ جب ایک اسلامک سٹیٹ قائم ہو گیا مدینہ منورہ میں، توجہ سے سن لو، اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سزا دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، معاف کریں، ان کا اپنا حق۔ توجہ سے سن لو، تو یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مکہ فتح کرنے کے دوران؟ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن ومن تعلق باستار الكعبة فهو آمن۔ اللہ اکبر، ابو سفیان کے گھر میں جو گیا وہ پرامن، جس نے دروازہ بند کر دیا وہ پرامن، جو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک گیا وہ معاف ہے۔ مکے والوں نے بہت ظلم کیا تھا، حضور نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، معاف ہو جاؤ۔ لیکن ابن خطل وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک گیا تھا، چیخے مارا تھا، صحابہ نے اس کو ذبح کیا۔ کیوں؟ یہ حضور کی گستاخی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کعب بن اشرف اور ابن الحقیق یا حقیق، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ کیوں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے۔ اب آگے بات سنو، ایک آدمی ہے، اس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دیتا ہے، یا صحابہ کے زمانے میں کوئی گستاخی کرتا ہے، 1200 سال گستاخ رسول قتل ہوئے، اس پر اجماع ہے۔ چلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامک سٹیٹ نہیں تھا، ایک حضور نے معاف فرمایا، اسلامک سٹیٹ آ گیا، معاف کرے، سزا دے دے۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ ہمارے سامنے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، ہم کو کس نے حق دیا ہے کہ ہم معاف کریں؟ یہ چھوٹی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو گئے، تشریف لے گئے، اب اگر حضور کو کوئی گالی دیتا ہے اس کو تو نہیں چھوڑنا ہے، اس پر تو اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ آپ چوک میں کھڑے ہیں، آپ کے دوست یار احباب رشتہ دار بھی کھڑے ہیں، آپ کو ماں کی کوئی ننگی ننگی گالیاں دے، سب لوگ لڑتے ہیں، سب لوگ،
لڑتے ہیں نہیں لڑتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، تو ان کی کوئی گستاخی کرے تو واجب القتل ہے، لیکن سزا کا نفاذ یہ فرد کا کام نہیں ہے، افراد کا کام نہیں ہے، عوام یہ قتل نہیں کریں گے۔ اس پر بھی چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ حد کا نفاذ یہ حکمران کا کام ہے، یہ عوام کا کام ہے، اس پر اجماع ہے تمام مکاتب فکر کا اور چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ ورنہ ملک میں انارکی پھیل جائے گی، لوگ قتل و قتال کرتے جائیں گے، جی اس نے گستاخی کی تھی، یار کی تھی یا نہیں کی تھی ہم کو کیا پتہ ہے۔ تو ایک غلطی یہ ہے عوام کی کہ وہ خود یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، یہ تو عوام کی غلطی ہو گئی، حکمرانوں کی بھی غلطی ہے۔ حکمرانوں کے پاس کئی ہزار افراد جیل میں ہیں، بہت سارے افراد کو انہوں نے پھانسی دی ہے اور دیتے ہیں ان کو اور ان کو اور ان کو، تو ان کو بھی دے دو، وہ جرم مان چکے ہیں، سزا ان پر نافذ ہو چکی ہے، تو آپ کیوں سزا نہیں دیتے ہیں؟ چونکہ آپ سزا دیتے نہیں ہیں، عوام کو پتہ یہ سزا تو نہیں دے گی حکومت، وہ تو پاسپورٹ بنا کے سارے غیر ملکی اس کو منگا لیں گے، یا وہاں جیل میں اچھا کھانا کھائیں گے اور بڑے بڑے لوگ ان کی ملاقات کے لیے آئیں گے۔ تو ایک کام ہم سے خراب ہے، ایک حکومت سے خراب ہے۔ ہم سے یہ کام خراب ہے کہ ہم خود سزا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حکومت کی غلطی ہے کہ فلانوں اور فلانوں اور فلانوں کو آپ نے پھانسی دے دی، تو ان کو بھی پھانسی دے دو۔ مثلا ایک واقعہ ہوا، آپ سب کو معلوم ہے، آپ کے ذہن میں ہے، نام نہیں لیتے ہیں، جی یہ غلط ہوا اور یہ حکومت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آسیہ جیل میں ہے، وہ جرگے میں، تھانے میں اور کورٹ میں مان چکی ہے، تو اس پر کیا سزا نافذ کریں گے آپ؟ تو ایک ہماری غلطی ہے، ایک حکومت کی غلطی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال یہ حدود ہیں، اور اس پر چاروں اماموں کو، اور عجیب بات کہ تمام اسلامی ممالک کے تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے۔ اسلامک پرنسپلز 4 ہیں، اسکول آف تھاٹس 4 ہیں، سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو شرعی سزائیں جو ہیں اس کا نفاذ بہت ضروری ہے، اس سے ملک میں امن آتا ہے۔ اور پاک رب نے ایک فیصلہ کیا اور آپ کہتے ہیں یہ ظلم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ نے تو وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہوں، اللہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ ظالم ہے۔ دن رات شرعی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں، اور پھر اخیر میں جنازہ ان کا پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر کی صدا اس میں لگتی ہے، غائبان نماز جنازہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو اسی قرآن اور حدیث میں اگر جنازے کا ذکر ہے تو اسی قرآن و حدیث میں حدود بھی ہیں، تو حدود کو ظالمانہ کہتے ہیں، اور مرد اور عورت کی گواہی برابر ہے، 2 عورت 1 مرد کے برابر نہیں ہے، یہ تو بات غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہے گواہی میں، آپ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، پھر جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں اللہ اکبر کی آواز بھی لگاتے ہیں، تو ہماری کون سی شریعت ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جہاں شرعی سزا متعین نہ ہو، تعزیر ہو، شرعی سزا متعین نہ ہو، تعزیر ہو، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر قاضی کا اختیار ہے کہ وہ سزا کتنی دے دے، 39 کوڑے سے کم دے۔ لیکن اگر وہ جرم جو تعزیر والا جرم ہے، وہ جرم بار بار کرے، وہ آدمی عادی ہو جائے، تو وہ تعزیر قد یبلغ مبلغ القتل، کہ تعزیر کبھی کبھی قتل تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور قاضی اس کے قتل کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے یاد رکھو، ایک آدمی ہے، وہ محارم کے ساتھ نکاح یا بدکاری کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سر قلم کرو، قتل کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حد نہیں، یہ تعزیر ہے۔ اس لیے کہ بدکاری کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ یا رجم ہے یا 100 کوڑ ہے، اور قتل کرنا یہ تعزیر ہے، نہ کہ حد ہے۔ تو اس کی سزا ہے، اور وہ قتل ہے، اور وہ حکومت کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔